نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کی حکمت عملی کیا ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، موضوع کے اعتبار سے بھی اور اپنی عملی افادیت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر باشعور شخص یہ احساس کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے میں بہت سی خامیاں ہیں اور ان کو دور ہونا چاہیے۔ آخر وہ خامیاں کیسے دور ہوں گی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے سب سے آئیڈیل اور مثالی شخصیت وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی۔ بدقسمتی سے ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عملی کردار کو اور عملی مثال کو پس پش ڈال دیا اور خود اپنے طریقے یا دوسروں کے طریقوں پہ یہ تبدیلی کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معاشرے میں اسی لیے بھیجا کہ وہ اس کی غلط باتوں کا خاتمہ کر دیں اور جو صحیح باتیں ہیں ان کو قائم و دائم رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی مثالی زندگی قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح آپ اپنا ماحول اور معاشرہ تبدیل کیا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو انقلاب کا لفظی معنی ہے پلٹنا یا بدلنا۔ جیسا انسان کا دل ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہر آن بدلتی رہتی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی ایک کوئی اور کیفیت ہے، کبھی کسی اور کیفیت ہے، کبھی رنجیدہ ہے، کبھی خوش ہے، کبھی غصے میں ہے، کبھی افسردہ ہے۔ تو یہ چیزیں کیونکہ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اسی لیے اسے قلب کہتے ہیں کہ یہ ہر آن پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اور حکمت عملی کا مطلب طریقہ کار ہے۔ یہاں انقلاب سے مطلب معاشرے کا بدلنا اور پلٹنا ہے، اور حکمت عملی سے مراد کیا طریقہ کار ہے، آپ نے کیا کام کیے اور کس طریقے سے اس کو کیا، اس کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں کہ آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور نبی بنا کے بھیجا، تو آپ کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ارشاد فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے بھیجا آپ کو اس مقصد کے لیے کہ اس دین کے ساتھ، کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے راستے، سچے دین کی طرف، سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جو زندگی کا صحیح طریقہ اور صحیح راستہ ہے اس کو متعین کرنا، لوگوں سے اس کو آشنا کرنا، پھر اسی راستے کو دنیا میں رائج اور نافذ کرنا، اور دوسرے جو ادیان ہیں جو فتنہ اور فساد کا باعث بنتے ہیں اور جو زمین پہ ظلم کا سبب بنتے ہیں ان کا خاتمہ کرنا۔ تو یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو گویا معاشرے کی تبدیلی یہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ اب دو چیزیں ہیں، آپ جس ماحول اور معاشرے میں تھے اس میں تبدیلی کرنا،
اور دوسرا پوری دنیا میں. یہ بھی ایک بہت مشکل اور ایک بڑا کام تھا، لیکن ہم دیکھیں گے اس موضوع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کو سر انجام دیا. تو دوسرا مقصد غلبہ دین کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے، غلبہ دین کا اس لیے ہے تاکہ زمین سے فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. تم ان سے اس وقت تک لڑتے رہو، اس وقت تک جد و جہد اور کوشش کرتے رہو جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے. اس وقت تک قتال کرتے رہو، لڑتے رہو. تو گویا دین کا غلبہ اس لیے ہے تاکہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے، اور جب فتنہ اور فساد ختم ہوگا تو امن قائم ہو جائے گا. تو لہٰذا دین اسلام کا مقصد زمین پر امن کا قیام ہے، کہ ایسا ماحول اور معاشرہ جہاں ہر شخص کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور آبرو قیامت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام. مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی نہ جان اور نہ مال اور نہ عزت پر جو ہے حق تلفی کر سکتے ہو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فتنہ اور فساد کا خاتمہ اور امن امان کا قیام تھا، تاکہ انسانی جانیں اور ان کے مال اور عزتیں محفوظ رہ سکیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد معاشرے میں عدل اور انصاف کا قیام ہے، کیونکہ عدل اور انصاف ہوگا تو پھر فتنہ اور فساد بھی نہیں ہوگا. جب ظلم ہوتا ہے، عدل نہ ہو تو فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. اور عدل کے پیمانے اور اصول اور ضابطے اور قانون وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کو دے دیا کہ یہ ہے وہ انصاف کا قانون، اور یہ ہے وہ انصاف کے ضابطے اور اصول، ان کے مطابق تم نے فیصلے کرنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہی بات کہ جو لوگ اس طرح سے فیصلے نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی لوگ تو ظالم ہیں اور وہی کافر ہیں. تو گویا عدل اور انصاف کے وہ اصول اور پیمانے اور اصول اور ضابطے اور قانون جو اللہ نے بنائے، انہی میں عدل، ان کے مطابق فیصلے کرنا اور ان سے انصاف قائم کرنا. اور جب فتنہ اور فساد نہیں ہوگا، امن قائم ہوگا، عدل ہوگا، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشحالی آئے گی. کیوں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں، تجارت اور زراعت اور صنعتیں یہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جب فتنہ اور فساد ہوتا ہے تو زراعت تباہ ہوتی ہے، صنعت تباہ ہوتی ہے، تجارتی راستے جو ہیں بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی جان کا خوف ہو جاتا ہے. اور جب امن ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ وہ ایسی سرگرمیوں کا احیاء ہے، معاشرے میں ایسی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی جیسے زراعت ہے اور تجارت ہے اور صنعت ہے، خرید و فروخت ہے. اس سے کیا ہوگا؟ خوشحالی آئے گی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہیں کہ غلبہ دین ہوگا، فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوگا، امن کا قائم ہوگا، عدل و انصاف اور خوشحالی اور رزق کی فراوانی، یہ مقاصد نبوت میں سے ہیں. ظاہر ہے ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہی چیزیں چاہیے. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا اور کیا طریقہ کار اختیار کیا. یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. کل انشاءاللہ ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی.